ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لو قیل لأہل القبور، اگر تمہارے باپ سے جو قبر کے اندر دفن ہے اس سے کہا جائے، تمہارے دادا سے جو قبر کے اندر دفن ہیں ان سے کہا جائے، تمہارے پڑ دادا سے جو قبر کے اندر دفن ہیں ان سے کہا جائے، لو قیل لأہل القبور، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں قبر کے اندر دفن ہیں ان سے کہا جائے تمنو، اے لوگو، اے مردو، سوال کرو، مانگو، تم ایک سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، تمہاری فریاد پوری کی جائے گی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لَتَمَنَّوْ يَوْمًا مِّن رمضان، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے مردے قبر کے اندر دفن ہیں کہیں گے اللہ ہماری بس ایک خواہش ہے، ہماری بس ایک خواہش ہے، ایک سوال ہے، ایک فریاد ہے، اے اللہ رمضان کا ایک دن عطا کر دے، ایک دن رمضان کا دے دے۔ چوراہوں پر بیٹھ کر کے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ اس امام کی ہم برائی نہیں کریں گے، اس امام کے بارے میں ہم غیبت چغلی نہیں کریں گے۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے آج امت مسلمہ رونا رو رہی ہے، آج امت مسلمہ آنسو بہا رہی ہے، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم پریشان ہیں۔ پریشان کیوں نہیں ہوگے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، پیٹھ پیچھے مسجد سے نکلنے کے بعد اسی کی برائی کرتے ہو، رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، قرات چھوٹی کر دی، قرات کرنا نہیں آتا، یاد نہیں رہتا ہے، کیسا اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، یا نفس علی تیقظی، یا نفس ویحک علی تیقظی، للنفع قبل ان تزل قدمی، مضى الزمان فی تمان وہوا، فاستدرکی ما قد بقی واغتنمی۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ محترم حاضرین جمعہ، دین ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا آج یہ دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں۔ دیہات میں ایک بات بڑی مشہور ہے، آپ سب جانتے ہوں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ جامعہ سلفیہ کے ایک استاد ہیں دکتور ابراہیم، جو کہ عقیدے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ وہ بارہا ہم لوگوں کو ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چائنا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ چائنا والوں کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ 200 سال پہلے سے اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، جب ان کو کوئی کام کرنا رہتا ہے تو وہ کم از کم 50 سال کی پلاننگ تو کرتے ہی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سردار بھی رہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو آج کوئی گدھا بول دے تو 20 سال کے بعد ان کو
احساس ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ کو گدھا کہا تھا. گدھا یعنی گالی لفظ ہے. 20 سال کے بعد آ کر کے اس کی ماں بہن ایک کرتے ہیں. اور ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا رہتا ہے. ان کا حال ایسا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ ہاں یہ کام مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا, یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا, ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کی آفت, اللہ کی مصیبت آن پڑتی ہے, پھر خیال ہوتا نہیں مجھے تو ایسا نہیں کر, پہلے سے اس کی تیاری ہونی چاہیے تھی. ہندوستان کے اندر حکومتی سطح پر, سیاسی سطح پر کوئی معاملہ پیش آتا ہے, پھر اچانک بیدار ہوتے ہیں یار اس کی پلاننگ تو دوسرے لوگوں نے پہلے سے کر لی ہے, ہمیں بھی کر لینا چاہیے تھا, ہمیں بھی اس کی پلاننگ پہلے سے کر لینی چاہیے تھی. پچھلے خطبہ جمعہ میں جو لوگ موجود تھے کتنی باتیں ہوئی بھائی, اس کے باوجود بھی وہی حال ہے. بہرکیف اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, آمین. سامعین کرام, جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ عنوان ہے رمضان کیسے گزاریں. میرے بھائی اور دوستو, یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ٹائم لائک واٹر آف سی, وقت بہتے ہوئے دریا کے مانند ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے جنم لیا, پیدا ہوئے, سال 2 سال 10 سال 20 سال دھیرے دھیرے کر کے آج ہم میں سے کوئی 10 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا ہے. تو جو اوقات ہیں, جو ٹائم ہے, ٹائم کو تو گزر ہی جانا ہے. ہماری زندگی میں اس سے پہلے بھی کئی ایک رمضان ہمارے درمیان آیا اور ایک ایک کر کے سارے رمضان گزرتے جا رہے ہیں. ہماری زندگی کے اندر ایک رمضان یہ بھی آیا, ایک ہفتہ گزر چکا ہے, تو اوقات تو گزر ہی جائیں گے. رمضان کیسے گزاریں؟ یعنی عقل مند انسان وہ ہے, ہوش مند انسان وہ ہے جو ٹائم کا صحیح استعمال کر کے, اوقات کا صحیح استعمال کر کے اس کو اپنے فائدے میں لے آئے. رمضان کیسے گزاریں یعنی رمضان سے حقیقی معنوں میں ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں, رمضان کو ہم کس طریقے سے گزاریں کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. رمضان ہم کس طریقے سے گزاریں کہ وہ قبر کی تاریکیوں کے اندر روشنی کا کام کرے. رمضان ہم کس طریقے سے گزاریں کہ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, جہاں پوری انسانیت کے سامنے ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. رمضان اس طریقے سے ہم گزاریں کہ ہم جہنم سے ہم کو نکال کر کے جنت کے اندر ہم کو ایڈمیشن مل جائے, جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ہم کو داخلہ مل جائے. اس طریقے سے رمضان کو گزارا جائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. رمضان کیسے گزاریں؟ سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو آپ خالص کر لیں. رمضان کا مہینہ جب سے آیا ہے آپ جانتے ہیں, آپ نے بارہا سنا ہے, نبی کی حدیثیں آپ نے سنی ہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں, آپ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. آپ نے اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث سنی ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ فضیلت آپ نے سنی ہے, رمضان کے روزے آپ رکھ رہے ہیں. آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے, من قام مع الامام جماعتا, جس نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی, ایسا انسان گویا کہ رات بھر اس کو قیام کرنے کا, رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, صدقات و خیرات کر رہے ہیں, عام دنوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت بھی آپ زیادہ کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری عبادتیں, یہ سارے کے سارے اعمال آپ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی نیت کیا ہے بھائی؟ سورہ ملک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ ہر چیز کے اوپر اسی کی قدرت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. انسانوں پر اسی کی حکومت, جانوروں پر اسی کی حکومت, جنات پر اسی کی حکومت, ملائکہ پر اسی کی حکومت. اس کائنات کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکومت ہے, وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے.
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو زندگی عطا کی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے زندگی کو پیدا کیا اور اسی نے موت کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے، ذرا دیکھے تو صحیح تم میں سے خالص عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ بھئی رمضان کا مہینہ آتا ہے، سارے کے سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یاد رکھیں کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، تعداد مطلوب نہیں ہے۔ انسان پوری زندگی عبادتیں کرتا رہ جائے، پوری زندگی اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں پٹکتا رہ جائے، انسان پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کر لے، روزوں کا اہتمام کر لے، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لے، انسان پوری زندگی صدقات و خیرات میں صرف کر دے، انسان اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کے راستے میں دے دے، ایکم احسن عملا، اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تیرے اعمال کی کوانٹٹی ہمارے یہاں نہیں چلے گی، اعمال کی تعداد نہیں چلے گی، تو کتنی عبادتیں کر کے آیا نہیں چلے گا، ہمارے یہاں اگر مطلوب ہے تو ہمارے یہاں ایکم احسن عملا، عمل کے اندر اخلاص کتنا تھا، عمل کے اندر للہیت کتنی تھی، تو نے نماز پڑھی تو کس کے لیے پڑھی، روزہ رکھا تو کس کے لیے رکھا، تلاوت قرآن کیا تو کس کے لیے کیا۔ آج عجیب ماحول ہے موبائل کے دور میں، موبائل فون کے جہاں بہت سارے فتنے ہیں، جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ یاد رکھیں ریاکاری کا فتنہ ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج افطاری کرتے ہیں، پہلی افطاری اسٹیٹس لگا رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، پہلی افطاری ہے، پہلی سحری ہے، پہلا روزہ ہے، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، کیا ہے بھائی یہ سب، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے باقاعدہ مصلی پر بیٹھ کر کے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے سیلفی لیتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں کہ بھائی اس کو فیس بک پر ڈالنا ہے، آج فیس بک پر فوٹو اپلوڈ نہیں کیا، ایک فوٹو وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کے ہاں اعمال کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، آپ کے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضا جوئی مقصود تھی یا دنیا کو دکھانا مقصود تھا۔ ایکم احسن عملا، اپنے عمل کو آپ خالص کیجئے۔ بھئی ہمارا اور آپ کا شریر انسان، ہمارا جسم، ہمارے جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے انسان مر جاتا ہے، اور ہم ہی اور آپ ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو ہم اس کو لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی انسان کے اعمال کی مثال ہے، اگر انسان کے اعمال سے اخلاص کو نکال دیا جائے، للہیت کو نکال دیا جائے، تو انسان کا یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوڑے اور کچڑے کے مانند ہے، جس کے اللہ کے ہاں کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو پہلا کام یہ کیجئے اپنے عمل کو آپ خالص کیجئے، جو بھی عبادتیں کیجئے اللہ کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے، آپ جانتے ہیں رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے تو صحیح۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن مکہ اور مدینہ کے اندر ضرور نازل ہوا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے میں بسنے والے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ ھدی للناس، اگر یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، بدھسٹوں کے لیے، جین مت کے ماننے والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بھائی رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ اور ایک جی کے کی بات آپ جان لیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور دیگر انبیاء کرام پر بھی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ الگ بات ہے، تاریخ خاموش ہے، کتابیں خاموش ہیں، کون سی کتاب نازل ہوئی؟ لیکن یاد رکھیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی جتنی بھی گرنتیں نازل ہوئی ہیں، سب کے سب اسی رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو آپ قرآن کی تلاوت میں دیجئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا دیگر عبادتیں، دیگر اعمال کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ 20 سال کی عمر میں جن کو مدینہ کا مفتی بنا دیا گیا، 20 سال کی عمر میں مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا، سال کے 11 مہینے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کی بہن کا بیان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا امام مالک کہتے، اے لوگو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، آج سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور سن لو آج سے امام مالک مسجد نبوی کے اندر صرف اور صرف قرآن کا درس دیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تلاوت میں اپنے اوقات کو صرف کریں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ آپ بہت دور مت جائیے، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان کے مہینے میں حجاز کا سفر کر رہے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے اسلاف کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا تھا، مولانا ابوالقاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 1 مہینے کے اندر قرآن حکیم کو حفظ کر لیا تھا۔ بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے لیے اوقات کو نکالیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج ہمارا نوجوان، آج ہم اور آپ اپنے اوقات کہاں دے رہے ہیں بھائی؟ کہاں اوقات کو صرف کر رہے ہیں؟ ہمارے اوقات کہاں ضائع ہو رہے ہیں؟ آج سب کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون میں اپنے اوقات کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ رمضان جیسے برکتوں والے مہینے کے اندر بھی آج ہم موبائل کو اپنا دوست، اپنا یار بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس موبائل پر یا تو فیس بک پر اوقات ہمارا برباد ہو رہا ہے، یا تو ہم انسٹاگرام پہ ریلز وغیرہ بنانے میں، پوسٹ بنانے میں اپنے اوقات کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اٹھائیے ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب التبصرہ آپ اٹھائیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 آپ اٹھائیے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لو قیل لأہل القبور، اگر ان لوگوں سے کہا جائے جو قبروں کے اندر دفن ہیں، لو قیل لأہل القبور، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں، پورے خطبہ جمعہ سے آپ صرف ایک بات نوٹ کر کے چلے جائیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے خطبہ جمعہ کہاں قضا ہو گیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لو قیل لأہل القبور، اگر تمہارے باپ سے جو قبر کے اندر دفن ہے اس سے کہا جائے، تمہارے دادا سے جو قبر کے اندر دفن ہیں ان سے کہا جائے، تمہارے پردادا سے جو قبر کے اندر دفن ہیں ان سے کہا جائے، لو قیل لأہل القبور، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں قبر کے اندر دفن ہیں، ان سے کہا جائے تمنو، اے لوگو، اے مردو، سوال کرو، مانگو، تم ایک سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، تمہاری فریاد پوری کی جائے گی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لتمنو یوما من رمضان، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے مردے قبر کے اندر دفن ہیں کہیں گے اللہ ہماری بس ایک خواہش ہے، ہماری بس ایک خواہش ہے، ایک سوال ہے، ایک فریاد ہے، اے اللہ رمضان کا ایک دن عطا کر دے، ایک دن رمضان کا دے دے، اے اللہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے اوقات کو ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں برباد نہیں کریں گے، اے اللہ یومن من رمضان، ایک دن رمضان کا عطا کر دے، ہم رمضان کے اس ایک دن میں نفلی نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اے اللہ ایک دن رمضان کا دے دے، ہم اپنے اوقات کو سوشل میڈیا پر برباد نہیں کریں گے، یوٹیوب پر کامیڈیز دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں برباد نہیں کریں گے، اے اللہ بس ایک دن دے دے، صرف ایک دن دے دے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے
ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ اس امام کی ہم برائی نہیں کریں گے، اس امام کے بارے میں ہم غیبت چغلی نہیں کریں گے۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے آج امت مسلمہ رونا رو رہی ہے، آج امت مسلمہ آنسو بہا رہی ہے، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم پریشان ہیں۔ پریشان کیوں نہیں ہوگے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، پیٹھ پیچھے مسجد سے نکلنے کے بعد اسی کی برائی کرتے ہو، رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، قرات چھوٹی کر دی، قرات کرنا نہیں آتا، یاد نہیں رہتا ہے، کیسا امام لے آئے ہو، کیسا انسان ہے، اس کا تہذیب صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کیا چیز ہے بھائی، کیا چیز ہے یہ؟ غالباً ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، دن کے اجالے میں قوم کے لوگ، سماج کے لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دن کے اجالے میں لوگ گالیاں دیتے تھے، وہابی کہتے تھے، بددین کہتے، بدعتی کہتے تھے، اور فجر کی نماز انہی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ثناء اللہ مرسلی کے بارے میں آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لو قیل لأہل القبور تمنوا لا تمنوا یوما من رمضان، اگر مردوں سے آج کہا جائے اے مردوں تم سوال کرو، تم ایک سوال کرو، تمہاری فریاد پوری کی جائے گی، تو مردے کہیں گے اللہ بس رمضان کا ایک دن دے دے، ہم خوب عبادتیں کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا اہتمام کریں اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، دعا کے کرنے کا اہتمام کریں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ اللہ سے سوال کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، ان کی دعائیں رد ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ 3 قسم کے لوگ، نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ اور یہاں یاد رکھیں، امام سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وطن کی سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ وقت کے امیر ہوں، وقت کے بادشاہ ہوں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی گھر کے امام ہیں، اپنے قوم کی، گاؤں کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بھی گاؤں کے امام ہیں۔ آپ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام اگر اللہ سے مانگ لے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وداوۃ المظلوم، ایسا انسان جس کو ستایا جا رہا ہے، جس پر ظلم کیے جا رہے ہیں، جس کو ستایا جا رہا ہے، اگر ایک مظلوم شخص سے اللہ سے دعا کر لے، اے اللہ فلاں مجھے گالی دے رہا ہے، فلاں مجھے ستا رہا ہے، فلاں مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اے اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اے اللہ تو اس سے بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا اے میرے بندے مانگ، سوال کر، فلاں نے تجھے دنیا کے اندر گالی دی تھی، تجھے مارا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اس کے پاس دولت والا تھا، اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اس نے تجھے ستایا تھا، آج تو مانگ تیری مراد پوری کی جائے گی، آج تو طلب کر، اس ظالم نے تجھے ستایا تھا، آج تیری پکار، تیری مراد پوری کی جائے گی۔ اگر مظلوم دعا کر لے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص الصائم حتی یفطر، روزے کے عالم میں اگر انسان اللہ سے دعا کر لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ سے سوال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بھائی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کا یہ مہینہ آپ کو ملا ہے، رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ آپ کو ایک گولڈن چانس ملا ہے اپنی مغفرت کروانے کا، بزنس کاروبار کو اچھا کروانے کا۔ آپ دعا کیجئے اللہ سے، اللہ مستقبل اچھا بنا دے۔ آپ دعا کیجئے اللہ سے، اللہ بزنس کاروبار اچھا کر دے۔ آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے اگر دنیا کے اندر زندہ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اگر والدین دنیا کے اندر نہیں ہیں، مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف کر دے۔ الصائم حتی یفطر، اللہ کے نبی کہتے ہیں روزے کے عالم میں اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ سے مانگیے، اور ساتھ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا امت کی کامیابی کے لیے نہیں، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے کیجئے، ساتھ ایک دعا یہ بھی کیجئے گا امت مسلمہ کی کامیابی نہیں، امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے گا۔ اے اللہ امت مسلمہ کو تو ہدایت دے دے۔ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے
کہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے. یہ گولڈن چانس ہے, دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اگر خلوص اللہیت کے ساتھ انسان دعا کر لے. اسی طریقے سے رمضان کا یہ مہینہ بھائی کمپٹیشن کا مہینہ ہے, مسابقے کا مہینہ ہے, نیکی کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہے. بڑے تعجب کا مقام ہے. آج ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ رمضان کے مہینے کو ہم نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, مارکیٹ نکل جاتے ہیں, بھائی افطاری کا انتظام کرنا ہے, مختلف قسم کے فروٹ چاہیے, بہترین سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کا انتظام ہونا چاہیے. بھئی رمضان کے مہینے کو ہم نے کھانے کا مہینہ بنا لیا, اور آج ہماری اسی غفلت کے نتیجے میں آج ہماری خواتین بھی آواز سن رہی ہیں. بھئی آج اسی کے نتیجے میں ہم تو تھوڑی بہت عبادتیں کر بھی لیتے ہیں. خواتین کا حال کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک کھانے بنانے میں, برتن دھلنے میں, اسی میں پورے وقت نکل جاتا ہے. بھئی رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کھانے سے منع نہیں کرتی ہے آپ کو, آپ اچھے سے اچھا کھائیے, اچھے سے اچھا پہنیے, شریعت منع نہیں کرتی ہے. لیکن انسان سب کچھ کھانے ہی کو بنا لے. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ پوچھ لیں, پورا کا پورا دن گزر جاتا ہے, قرآن اٹھاتے بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں اٹھائے بھائی؟ بازار چلے گئے تھے, فروٹ وغیرہ لانے تھے. شام کے ٹائم کیا کر رہے تھے؟ شام کے ٹائم افطاری کا انتظام کر رہے تھے. مغرب کے بعد ہوٹل بازی پہ وقت نکل گیا. عشاء کے بعد, تراویح کے بعد بھائی نیند آ رہی تھی, سو گئے. سحری کیے, سحری کے بعد پھر سو گئے. پتہ چلا ظہر کی اذان ہو رہی ہے, پھر آنکھ کھل رہی ہے حضرت کی. یہ حال ہے بھائی ہمارا. امام حسن بصری رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا. کچھ لوگوں کے پاس سے وہ گزرتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ناراض ہوئے اور کہتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل رمضان مزمارا لخلقہ. اے کم بختو, اے بدبختو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کو کمپٹیشن کا مہینہ بنایا ہے, مسابقے کا مہینہ بنایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارا بھائی اگر فرض کا اہتمام کر رہا ہے, تمہاری کوششیں ہونی چاہیے کہ اللہ میں نفل کا بھی اہتمام کروں گا. تمہارا بھائی 4 رکعت 24 گھنٹے میں اگر نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے, تمہارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا اے اللہ میں 8 رکعت نفل پڑھوں گا. تمہارا بھائی اگر دن میں 1 پارہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تمہارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا اے اللہ میں 2 پارہ قرآن کی تلاوت کروں گا. تمہارا بھائی اگر 100 دے رہا ہے, تمہاری خواہش تو ہونی چاہیے تھی اے اللہ میں اس سے بڑھ کر کے دوں گا, اس سے زیادہ میں دوں گا. میرے بھائی اور دوستو, رمضان کا یہ مہینہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے, مسابقے کا مہینہ ہے. نیکی کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں, جنت کی حصول یابی کے معاملے میں رمضان کا مہینہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے. لہٰذا آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے, رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا انتظام ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان کو کھانے پینے ہی کا مہینہ بنا لیا جائے. اور ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی, کہتا ہے بھائی سال کی 11 مہینے اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کی برکت دیکھو, رمضان میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, روزانہ افطاری میں اچھے سے اچھا انتظام ہوتا ہے. بھائی رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اور خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنے گھر کے ذمہ داروں کو, اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو آپ منع کرو کہ افطاری کا انتظام کم سے کم ہو. سحری میں سادہ سے سادہ کھانا رکھا جائے تاکہ تمہارے اوقات ضائع نہ ہونے پائیں. آپ اسلاف کی عورتوں کا زندگی کا مطالعہ کر لیں. عمر بن خطاب کے بارے میں آپ پڑھیں گے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا, وقت کے امیر ہیں, مسلمانوں کے سردار ہیں, ان کے پاس بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ افطاری کا سامان ہی نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا افطاری کا سامان لے کر کے بیٹھے ہیں, کوئی مانگنے والا آیا, کوئی سوالی آیا, سارا افطاری اٹھا کر کے اس کو دے دیے اور خود جا کر کے کسی پڑوسی کے ہاں, کسی رشتہ دار کے ہاں کھجور کھا کر کے, پانی پی کر کے افطاری کر لیا کرتے تھے. بھئی مانتا ہوں غریبی کا دور تھا, لیکن ایسی بھی غریبی نہیں تھی وقت کے امیر کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو. اسلاف کی عورتوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے. اسلاف کی عورتیں بھائی رمضان کا مہینہ آتا تھا, خواتین سے میں کہنا چاہوں گا ذرا غور سے سنیں. اسلاف کی عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا جب رمضان کا مہینہ آتا وہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتی, صدقات و خیرات کا اہتمام کرتی, نفلی نمازوں کا اہتمام کرتی, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتی, زیادہ سے زیادہ اوقات کو نیکی کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں اپنے اوقات کو صرف کیا کرتی تھی. کھانے پینے کا انتظام ان کے ہاں بڑا نارمل, بڑا سادہ ہوا کرتا تھا. سامعین
سامعین کرام کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان کا یہ مہینہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، مسابقے کا مہینہ ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، کچھ لوگوں نے اس کمپٹیشن میں محنت کیا، مسابقہ کیا اور آگے بڑھ گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خائب و خاسر ہو گئے۔ سامعین کرام ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا یہ مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں نکالنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ ہے۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے آج ہندوستان کے اندر مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی لیے دیگر مدارس سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا زیادہ نہ صحیح جتنا ہو سکے آپ اللہ کے راستے میں دیجئے۔ آپ سعودی وغیرہ کا آپ جائزہ لے لیں، جاپان کا آپ جائزہ لے لیں، انڈونیشیا کا آپ جائزہ لے لیں، وہاں کے رہنے والوں سے آپ پوچھیں گے رمضان کے مہینے میں وہاں کے امیر ذاتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے دولت کے سارے خزانے، سارے دروازے کھول دیتے ہیں، آنے والا آنے دو، جتنی دولتیں ہو سکتی ہیں سب لٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نہیں کہوں گا کہ سب لٹا دیجئے، لیکن جہاں تک ہو سکے 1 روپیہ ہی صحیح، 10 روپیہ ہی صحیح اللہ کے راستے میں آپ خرچ کیجئے، خود بھی خرچ کیجئے، اور آپ کے جو معصوم بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی عادت دلائیے، ان کو بھی عادت دلائیے کہ وہ بھی صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، ان کے ہاتھ سے دیجیے آپ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، جنت کی حصول یابی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من فطر صائما، رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے کسی کو افطاری کروا دیا تو اس کے لیے روزہ رکھنے والے شخص کے برابر اس کو ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کے برابر۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، بیمار آپ چل رہے ہیں، یا آپ نے روزہ رکھا بھی ہے، کسی روزے دار کو آپ افطاری کروا رہے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کے لیے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جنت کی حصول یابی کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کم از کم کچھ ایسی عبادتیں کیجئے، کچھ ایسے کام کیجئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام جنت کی فہرست، جنتیوں کی فہرست میں آپ کا نام ڈال دے۔ آئیے انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر ہم جو بھی عبادتیں کریں ہماری تمام قسم کی عبادتوں کے اندر خلوص للہیت پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے سچے دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہوں، روزے کی شکل میں ہوں، تلاوت قرآن کی شکل میں ہوں، اے اللہ تمام قسم کی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا یہ مہینہ تو نے جس طریقے سے مسابقے کا مہینہ بنایا ہے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا کے دیگر کاموں سے ہٹ کر کے ہم عبادت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔